إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب کائنات کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کس حد تک مسلمان ہیں اور ایمان کے کس درجے پر ہے، وہ ہم خود اپنی ضمیر میں جھانک کے دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن رب کائنات کا یہ تو ہم پہ بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے کلمہ گو والوں کے گھروں میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسری رب کائنات کی ہمارے اوپر یہ فضل و کرم رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو نبی سارے انبیاء کے سردار ہے، جو نبی سارے انبیاء کے امام ہیں، جو نبی سارے انبیاء سے افضل ہے، جو نبی سارے انبیاء سے عرفہ ہے، جو نبی سارے انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ جب نبی دوسرے انبیاء سے سارے انبیاء سے افضل ہو گئے تو نبی کے صدقے میں نبی کی امت بھی دیگر انبیاء کی امتوں سے افضل ہو جائے گی۔ جب نبی سردار ہو گئے دیگر انبیاء کے، دوسرے انبیاء کے، تو نبی کی امت، نبی کے ماننے والے، نبی کے غلام بھی دیگر انبیاء کے امت کے سردار بن جاتے ہیں۔ جب نبی کو فوقیت مل گئی سارے انبیاء کے اوپر تو نبی کی امت کو بھی فوقیت حاصل ہو گئی دیگر انبیاء کی امتوں پر۔ جب نبی کا مقام بڑھ گیا تو نبی کے مقام کے طفیل میں نبی کے صدقے میں نبی کی امت کا بھی مقام دیگر امتوں کے، دیگر انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں مقام اونچا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اپنے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جو نبی سارے نبیوں کے سردار ہے، جو نبی سارے انبیاء کے امام ہے، جس کے طفیل میں ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری حیثیت بھی دیگر انبیاء کے مقابلے میں بلند و بالا ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، تبھی تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر امت محمدیہ کی اللہ بخشش نہ کروانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتا۔ امت محمدیہ کو اگر جنت میں نہ جانا ہوتا، نہ ڈالنا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتا۔ تو رمضان کا مہینہ ہی ہم کو ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ جو مہینہ، جو مہینے کی فضیلت، جو مہینے کی عظمت، جو مہینے کی بلندی، جو مہینے کی نیکیوں کا ثواب دیگر امتوں کے اندر نہیں تھا، دیگر انبیاء کو یہ مہینہ نصیب نہیں تھا، اس مہینے کی فضیلت دیگر انبیاء کو نہیں ملی تھی۔ جو فضیلت،
جو مقام، جو حیثیت، جو مقام و مرتبہ اس مہینے کے اندر اس امت کو ملا، اس امت کے علاوہ دیگر امتوں کو نہیں ملا تھا۔ اور اس مہینے کے اندر بھی جب آخری عشرہ جب آ جاتا ہے، جب آخری کے 10 دن آ جاتے ہیں تو وہ 10 دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آخری 10 دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پورے مہینے کے اندر۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے، نبی کے اس عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو اپنے ازار کو کس کے باندھ دیتے تھے، یعنی مکمل طور پہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اب بیچ میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ جبکہ رمضان 30 دن کا ہے، رمضان کے اندر 3 عشرے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی عشرے کے اندر یہ اہتمام نہیں فرمایا ہے، کسی عشرے کے اندر یہ اہتمام نہیں فرمایا جو آخری عشرے کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن میں انٹر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو یعنی لنگی کو کس کے باندھ دیتے تھے، مکمل تیار ہو جاتے تھے، پھر باندھ کے کیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، مکمل رات جاگا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی خالی یوں ہی باتوں میں رات گزار دے، جاگنے کا مطلب یہ نہیں۔ ہمارے پاس عموماً جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ جاگنے کی رات آگے بولتے باہر پھرنا، چائے پینا، چبوتروں پہ بیٹھنا، دیگر کاموں میں مصروف ہو جانا، کیا کرے رات بھر، تو رات پوری جاگے ہوتا ہے۔ جاگنے سے مراد وہ جاگنا نہیں ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاگا ہے، اصل مقصد وہ جاگنا ہے کہ رات بھر پوری رات عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ آخری عشرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے کے اندر پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ جب آخری عشرے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ پورا رمضان قابل احترام ہے، پورا رمضان قابل قدر ہے، پورا رمضان نیکیوں کا سرمایہ ہے، ایک بہار لے کر آیا ہے پورا رمضان، لیکن رمضان کے اندر بھی اللہ کے نبی نے آخری عشرے کو ایک الگ اہمیت دی ہے، ایک الگ مقام اور مرتبہ دیا ہے ہمارے نبی نے۔ جب ہمارے نبی نے آخری عشرے کو ایک الگ مقام دیا، ایک الگ حیثیت دے دی ہے، اور اس کے اندر ایک عبادت کی ایک الگ نوعیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بھی اس کے اندر رکھا ہوا ضرور ہے۔ یوں ہی تو نہیں جاگ رہے ہیں اللہ کے نبی، یوں ہی تو پوری رات نہیں گزار رہے ہمارے نبی، اپنے گھر والوں کو یوں ہی نہیں جگا رہے کہ میں بھی جاگوں تم بھی جگو، کچھ نہ کچھ تو بھی رکھا ہوا ہے آخری عشرے کے اندر، کوئی نہ کوئی ایک امپورٹنٹ چیز رکھی ہوئی ہے آخری عشرے کے اندر، تبھی تو اتنا اہتمام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے آخری عشرے کا اعتکاف، سنت اعتکاف چھوڑ گیا تو اگلے سال اللہ کے نبی نے 2 عشروں کا اعتکاف فرما دیا۔ اس کی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ایام میں کر دی ہے۔ اتنا اہتمام پوری زندگی میں جب آخری عشرے کا ہمارے نبی اہتمام کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بھی عشرے کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت سے ہم سب غافل پڑے ہوئے ہیں، جس کی عظمت سے ہم سب غافل پڑے ہوئے ہیں، جس کی فضیلتوں سے ہم سب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو ہم کیا کرتے، اب تو رمضان ختم پہ ہے، عید کی تیاری کر لیتے، کپڑے لانے میں چلے گئے، دیگر کاموں میں لگ گئے، شاپنگوں میں لگ گئے، کسی اور چیزوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ آخری عشرے کی تراویحیں بھی مکمل نہیں ہوتی،
نفل عبادتوں تو اپنی جگہ ہے، آخری عشرے کی تراویح بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے، آخری عشرے کے اندر دیگر مصروفیات شروع ہو رہی ہیں۔ آخری عشرہ آ جاتا تو شہروں کا معمول یہ بن جا رہا ہے کہ شہروں کو سجایا جا رہا ہے، زینت بخشی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے میں ہی پوری امت مسجد چھوڑ کے بازاروں میں آ رہی ہے۔ اگر ہم بازار کو جانا چھوڑ دیتے تو بازار والے کیوں چمکاتے بازار کو، دکان والا دکان کو کیوں چمکاتا آخری عشرے میں؟ ہم ہی جانا چھوڑ دیں۔ رمضان کی تیاری تو ہمارے نبی 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کر رہے تھے، صحابہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے، ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، فرمایا جاتا ہے کہ رمضان جب داخل ہونے والا ہے، رمضان ابھی آیا نہیں، رمضان آنے والا ہے، 1-2 دن باقی ہے، تو اپنے سارے اہل خانہ سے ملاقات کر لیتے، اپنے مریدین سے ملاقات کر لیتے، اپنے دوست احباب سے ملاقات کر لیتے اور کہتے کہ اب سارا رمضان اب ملاقات نہیں ہوگی، رمضان سے پہلے پورا کام کر لیں، اور کہہ رہے کہ اب رمضان بھر ملاقات نہیں ہوگی، اگر اللہ زندگی باقی رکھا تو رمضان کے بعد ملیں گے۔ اور اپنے خادم کو ایک بوری ایک تھیلا دے دیتے تھے اور کہتے تھے، اس دور میں فونوں کا دور نہیں تھا، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، میسج کا دور نہیں تھا، تو اس دور میں خطوط کا دور تھا وہ دور۔ تو اپنے خادم کو کہتے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی خطوط آتے، سارے خطوط کو، سارے لیٹرز کو اس تھیلی کے اندر ڈال کے رکھا جانا، میرے تک نہیں پہنچا۔ جب رمضان ختم ہو جاتا تو رمضان کے بعد وہ سارے خطوط کو پڑھ لیا کرتے تھے، کون بچا، کون مارا، کون سی اطلاع آئی، سارے اطلاعات رمضان کے بعد ان کو حاصل ہوتی تھی۔ رمضان میں خط پڑھنے کا بھی ان کے پاس موقع نہیں تھا، اتنا رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے ہمارے اکابرین۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو اس کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، رمضان کا اہتمام اور زیادہ بڑھنا چاہیے، اور ہماری بھی تیاریاں اصل رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے، عید کی تیاری رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ عید کی تیاری بھی پورے 10 دن ہم غارت کر لیتے ہیں، اعتکاف سے محروم ہو رہے ہیں، اعتکاف کی عبادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے میں مکمل طور پہ اعتکاف میں پیدا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، کچھ نہ کچھ تو بھی تھا آخری عشرے میں جس کو حاصل کرنا تھا، اور ہم سب اس سے غافل ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس آخری عشرے میں ایک رات رکھی گئی ہے، اس رات کو حاصل کر لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو حاصل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر وہ رات اگر مل گئی، اس رات کے اندر اگر عبادت کر لیا، اپنی مغفرت کروا لیا، تو انسان کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ ہمارے اولیاء ایک ایک رمضان کو پا کر اللہ کے ولی بن جائے گا، ایک ایک رمضان کی عبادت کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے اپنے قرب کا، اپنے قریب بندوں کو کرتا ہے، جنت کا سل لگا دیتا ہے۔ کم قیمت میں جنت اگر حاصل ہونا ہے تو رمضان میں حاصل کر لو۔ مارکیٹ میں اگر کپڑا بک رہا، 1000 روپے کا کپڑا اگر 200 روپے میں بک رہا، تو بتاؤ کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کپڑے کو حاصل کرنے کے واسطے، کہ بھائی جو 1000 روپے کا کپڑا ہے، جو چیز 1000 کی ہے 200 میں مل رہی، تو لائن لگا کے ہم اس کو خرید لیں گے۔ آج جنت کا بھی سل لگا ہوا ہے رمضان کے اندر۔ کم نیکی کرنا ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، تھوڑی نیکیاں کرنا ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر صبح ہر شام اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار میں ہر اس گنہگار کی مغفرت فرما دیں گے جس کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ رمضان کے پورے 30 دنوں میں ہر صبح ہر شام۔ لیکن کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی مغفرت ہی نہیں کروا لینا چاہتا،
کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی مغفرت ہی نہیں کروا لینا چاہتا، تو بتاؤ اللہ اس کی بھی مغفرت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے بندوں کے بارے میں بدعا فرمائی ہے جو بندہ رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی جنت کو حاصل نہیں کیا، وہ ہلاک اور برباد ہے وہ شخص۔ کون بندہ ہے اتنا اچھا عمل لگا ہوا ہے کہ جنت تو مل ہی جائے گی اس مہینے کے اندر؟ اگر کوئی کہے کہ بازار کے اندر سونا تقسیم ہو رہا ہے تو کتنے لوگ جائیں گے سونے کو لانے کے واسطے؟ دولت تقسیم ہو رہی ہے، بتاؤ کتنے لوگ ہوں گے جو دولت کو حاصل کرنے کے واسطے بازار کی چکریں مارنے شروع کر دیں گے؟ ہر گھر کا ہر فرد بازار میں چلا جائے گا سونا لانے کے لیے، لیکن کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، تو ویسے بندے کے بارے میں ہم لوگ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ سونا تو تقسیم ہو رہا لیکن جا رہا نہیں، روڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا، کون جا رہا کون آ رہا، ان جا کے نہیں لا دے رہا، تو کیا بولیں گے ہم اس کو؟ بیوقوف ہو گیا بیٹا، جا کے سونا تقسیم ہو رہا زبردست، لا لے رہا نہیں، اولا ہو گیا ہے، ان بولتے نہیں بولتے؟ اب جنت کا سیل بھی ویسا لگا ہوا ہے، اللہ پاک اس مہینے کے اندر جنت کا سیل لگا دیے کہ جنت کو جا کے لا لینا ہے، تقسیم ہونی روزانہ جنت۔ پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت کو لینے کے واسطے مسجد کے چکریں کاٹ رہے ہیں؟ پورے 30 دن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ مسجد کی چکریں اس وجہ سے کاٹ رہے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم کو جنت چاہیے، اور نہیں آنے والے لوگ کتنے ہیں؟ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا بولیں گے جو لوگ مسجد کی صورت ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ روزے رکھتے، نہ نمازیں پڑھتے، عبادتوں سے غافل ہے، اللہ کی عبادتوں سے وہ جو غافل ہے، بتاؤ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے کتنے دور چلے جا رہے ہیں؟ ان کے سامنے جنت رکھی ہوئی ہے، پھر بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ بھی وہی لوگ سمجھے جائیں گے جس طرح کے دولت تقسیم ہو رہی ہے نہیں گیا، جنت تقسیم ہوئی نہیں جا رہا ہے، حقیقت میں یہ بیوقوف شخص ہے، حقیقت میں بیوقوف شخص ہے وہ شخص۔ ہم اگر کہیں گے کہ دولت تقسیم ہو رہی تو جھوٹ بول سکتے، ہم سب مل کے جھوٹ بول سکتے، لیکن اللہ اس کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اس کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں جنت تم کو مل سکتی ہے، جنت کو حاصل کر لو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہاری مغفرت کرنے والا ہوں، مغفرت طلب کر لو۔ اللہ کا فرمان کو آج ہم جھٹلا رہے ہیں، آقا کے حکم کو آج ہم جھٹلا رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ کیا دنیا میں نبی سے سچا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نبی کے بعد میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہوتا، جنت تو مل کے ہی رہے گی اس مہینے میں، لیکن بشرطے کہ ہم کو کچھ کرنا ہوگا، کچھ کریں گے تو کچھ پائیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں پائیں گے۔ بچہ تب تک نہیں روتا تب تک ماں اسے دودھ نہیں دیتی، بندہ بھی تب تک نہیں روتا جب تک اسے جنت نہیں ملتی۔ ضرورت ہے رونے کی، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر دو آنسو اللہ کے سامنے ندامت کیا اگر بہائے گا تو انشاءاللہ اسے جنت نصیب ہو جائے گی، اور اس کے لیے بہترین موقع آخری عشرہ ہے، بہترین ایام یہ آخری ایام ہے، یہ آخری دن ہے۔ ان دنوں میں جو بندہ اپنی مغفرت کروا لینے کے خاطر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے دربار کی چوکیداری کرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا مقرب بھی بن جاتا، اللہ کا ولی بھی بن جاتا، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، شب قدر رکھی گئی ہے، چھپا کے رکھا اللہ نے۔ ایسا نہیں کہ بھئی لیلۃ القدر آج کی ہی رات ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ عبادت کر لو، نہیں، کیوں چھپا کے رکھا اللہ نے، بتایا نہیں کون سا دن ہے۔ ہمارے نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 تام راتوں میں اس کو تلاش کر لو۔
5 ताक़रातों में अगर कोई बंदा 10 दिन इबादत नहीं कर सकता, 10 दिन नहीं बैठ सकता, 5 दिन तो निकाल सकता। पूरे साल में निकालना है, पूरे साल में। क्या हम घर को नहीं छोड़ सकते? क्या हम कारोबार को नहीं छोड़ सकते? क्या हम अपनी मसरूफियात को नहीं छोड़ सकते? वो भी रात का वक्त अगर हम अल्लाह को दे देंगे, रात के वक्त में अगर हम अल्लाह के दरबार की पहरेदारी अगर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत संवर जाएगी। हमारे नबी का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिर अशरे की ताक़रातों में इसको तलाश कर लो, शब कदर तुम्हें मिल जाएगी। वो भी हमारे सहाबा का दर्द था जो हमें ये रात नसीब हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के बुजुर्गों का वाक़या सुनाया करते थे सहाबा के दरमियान कि बनी इसराइल के अंदर ऐसे बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने 1000 साल की उम्र पाई है, 1000 साल की उम्र पाई है और 1000 साल तक मुस्तकिल तौर पर उन्होंने अल्लाह की इबादत करते रहे। दिन के वक्त में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे, रोज़ा रखते रहे। जब शाम का वक्त हो जाता, रात का वक्त हो जाता, वो लोग लैलतुल क़द्र, वो लोग रात के मौके पे क़यामुल लैल किया करते थे, पूरी रात अल्लाह के लिए जागा करते थे, इबादत किया करते थे। जब ये वाक़या सहाबा के सामने आए तो सहाबा के दिलों में एक हिर्स पैदा हो गई, क्योंकि सहाबा नेकियों के हरीस थे, बहुत आलसी थे सहाबा, नेकियों के, दौलत के नहीं। एक आम इंसान दौलत का लालची होता है, लेकिन सहाबा नेकियों के लालची थे। और ये दर्द और एहसास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल में एक शख्स की उम्र 1000 साल तक थी और उन्होंने 1000 साल की उम्र पाई है और 1000 साल की इबादत किया है, जबकि हमारी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान, हमारी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान है। अगर हम 60 से 70 साल की इबादत करेंगे तो उनका मकाम हम नहीं पाएंगे। कल क़यामत के दिन वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैदान महशर में हमारे लिए सबसे बड़ी रुसवाई ये होगी कि हम उन उम्मतों के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। इस उम्मत की अज़मत को तो आप देखिए जरा। जब ये दर्द सहाबा के दिलों में पैदा हो गया, ये एहसास सहाबा के दिलों में पैदा हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये सूरह देकर नाज़िल फरमाया, ये खुशखबरी देकर उतारा है कि ए उम्मत मुहम्मदिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भी मकाम उस उम्मत के मकाम से बढ़ जाएगा, बनी इसराइल के बुजुर्गों के मकाम से भी तुम्हारा मकाम ऊंचा हो जाएगा, बशर्ते कि तुम में से कोई एक शब क़द्र को पाले। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाज़िल फरमाया है। लैलतुल क़द्र एक नया लफ्ज़ था, एक नया वर्ड था, जब तक लैलतुल क़द्र का नाम ही नहीं सुना गया था। जब पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाली अंदाज में पूछते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र आखिर है क्या चीज़। खुद जवाब देते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है, 1000 महीने से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमा रहे हैं कि 1000 महीनों के बराबर है, ये तो बोल रहे हैं 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। अब वो कितनी बेहतर है अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है। 4000, 10,000, 15,000, कितने हजार महीनों से ज्यादा बेहतर है वो अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है। बंदे की इखलास के मुताबिक अल्लाह उसको सवाब देने वाले हैं। इस लैलतुल क़द्र के अंदर जो आखिरी अशरे की 5 रातों में है, अगर कोई बंदा इसको पालेगा तो 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत करने वाला बन जाएगा। हमको कोशिश करने की जरूरत है। 4 ताक़रातें तो गुजर गई, जिस अंदाज से, जिस नहज से इबादत करना था शायद वो कद्र करे या नहीं करे पता नहीं, लेकिन एक ताक़रात बची हुई है। उम्मीद है कि शायद ताक़रात में, इसी ताक़रात में शब क़द्र मिल जाए।
گارنٹی نہیں ہے 5 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. اہمیت کی جو اہم جو چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپایا رکھا جاتا ہے. گھر کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، ڈائمنڈ ہے. یہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی باہر نہیں پھینکتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو الماری کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اسے، تاکہ کسی چور کو بھی نہ دکھے، ڈھونڈنے پہ ہمیں کچھ نہ ملے. ایسا چھپا کے رکھ دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ وہ اہمیت کی حامل چیز ہے. اسی طرح لیلۃ القدر بھی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے. تلاش کر لو، تلاش کرنے کے بعد تمہیں مل جائے گی. تو اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے. تلاش کر لینے کی ضرورت ہے. اس آخری عشرے کے اندر عبادت کر لینے کی ضرورت ہے. عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینا ہے. بس 1-2 دن بچے ہوئے ہیں. چاند دیکھ لینے کے بعد ہم لوگ عید کی تیاریوں میں لگ جاتے اور بھول جاتے کہ اب رمضان ختم ہو گیا، فضیلت ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. چاند دیکھنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. حدیث میں اس رات کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اس رات میں بھی اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں. لیلۃ الجائزہ، عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بھی اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں. اس رات میں اللہ رب العزت انعامات دیتے ہیں. جب بندہ 1 مہینہ کام کر لیا تو سیلری اسے مل جاتی، تنخواہ اسے مل جاتی. تو وہ رات تنخواہ تقسیم ہوتی ہے. تو 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد جب وہ رات آتی ہے، وہ رات کو بھی ہم غفلت سے نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس رات کے اندر بھی ہم کو عبادت کر کے اللہ کو منوا لینا ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ راضی ہو گیا تو ختم ہے. دنیا بھی راضی ہو جائے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ہم نے خاندان والوں کو تو راضی کر لیا، بیوی بچوں کو تو راضی کر لیا، پڑوسیوں کو تو راضی کر لیا، مالداروں کو تو راضی کر لیا، سیاست دانوں کو تو راضی کر لیا. حقیقت میں جس کو راضی کرنا تھا اسے ابھی تک ہم لوگ راضی نہیں کرے. اب ضرورت ہے کہ اس کو ہم راضی کر لیں. اگر وہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. اگر وہ راضی نہیں ہوا تو سمجھ جاؤ تو ہم ہلاکت ہی ہلاکت میں ہیں. دنیا بھی ہلاکت میں گزرے گی، آخرت بھی ہلاکت میں گزرے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ آخری دنوں میں ہم ندامت کے ساتھ 2 آنسو بہا لینا چاہیے. بہت گناہ کر دیے، بہت گناہ کر دیے، گناہ کرتے کرتے تھک گئے. پھر ہمارے نوجوانوں نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، ہم لوگوں نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا. رمضان ختم ہو گیا پھر سروں سے ٹوپی نکل جاتی، پھر رمضان آنے تک پھر ٹوپی سروں پہ نہیں آتی. پھر وہی دوسرے عیاشیوں میں چلنا شروع کر دیتے، فلم دیکھتے، سیریلوں دیکھنے میں لگ جاتے، کہیں اور ہماری زندگیاں گزرنے چل جاتی ہیں، کہیں بازاروں میں چلے جاتے، کچھ اور گناہ کر جاتے ہیں. آنکھ بے قابو، کہیں کان بے قابو، کہیں ہاتھ بے قابو، کہیں زبان بے قابو. اس طرح ہماری زندگی روز بروز چلتے آ رہی ہے. لیکن اب یہ دعا کرنا چاہیے، اب ہمارے ندامت کے 2 آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ ہم 2 ندامت کے آنسو بہا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا ہے، چاہے تم کتنے بھی گناہ کر لو، چاہے تم کتنے بھی گناہ کر لو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. لیکن جس کو جو معافی طلب کرتا نا اس کو لوگ بولتے گناہ کرتے، ارے بھی گناہ نہ کرو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ جتنا غفور الرحیم ہے اتنا قہار اور جبار بھی ہے. اللہ جس طرح رحم کرنا جانتا، اللہ کرم کرنا جانتا، اللہ عذاب دینا بھی جانتا. اللہ کے یہاں 2 چیزیں رکھی ہوئی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جہنم بھی روز پناہ مانگ رہی ہے، جنت بھی بلا رہی ہے، جہنم بھی بلا رہی ہے. جہنم بھی بھرنا ہے، جنت بھی بھرنا ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بلکہ گناہ کرتے چلے جائے. جب انسان گناہ کرنے کا عادی بن جاتا نا، بے حس ہو جاتا، احساس ختم ہو جاتا، اس کا اتنا ختم ہو جاتا کہ اس کے دل کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. کیسا پاک اور صاف کر دیتے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ایسا پاک اور صاف کرتے کہ توبہ کرنے والے کے اللہ دل کو اتنا صاف اور
کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی اتنا صاف کر دیتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کیا پھر گناہ کرتا رہا، پھر ایک دھبا لگ گیا، پھر گناہ کرتا رہا، پھر ایک دھبا لگ گیا، ایسا ہی گناہ کرتے رہا، مسجد سے دور رہا، عبادتوں سے دور رہا، ندامت سے دور رہا، دل پورا کالا ہو جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ایسے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں، ایسے کانوں کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، ایسے آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر کسے پتا ہے؟ کسے بولتے پتا ہے؟ جب پوسٹ مین کو تم لیٹر دو تو انہیں کیا کرتا ہے کہ لفافے میں ڈال دیتا، لفافے میں ڈال کے اس کو پیک کر کے اس کے اوپر ایک اسٹامپ مار دیتا۔ اسٹامپ کو کیا بولتے ہیں؟ مہر بولتے ہیں۔ جب اسٹامپ لگ گیا تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں داخل ہوتی، کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ اسٹامپ اس بات کی علامت ہے کہ اب اسے سیز کر دیا گیا ہے، اسے اب سیل کر دیا گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز انٹر ہونے والی نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا، سخت ہو جاتا، تو ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں ایسے دلوں کو۔ اس کے بعد کچھ بھی بولو کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا کہ چکنا کھڑا اوندا رکھا ہوا ہے، پھر اس کو پانی بھرا جا رہا ہے۔ بتاؤ قیامت تک بھی اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوندا رکھا ہوا ہے، چکنا کھڑا ہے، کتنا بھی پانی ڈال رہے ہیں زمین پہ بہہ جا رہا ہے، گھڑے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ اب اس گھڑے کو الٹانے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جب گھڑا پلٹے گا تو پانی سے لبریز ہو جائے گا، پانی بھرے گا۔ اب ہمارے دلوں کو بھی پلٹنے کی ضرورت ہے، پلٹانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے دل دنیا کی عیاشوں سے پلٹ جائیں گے، مسجد کے جانب آ جائیں گے، ہمارے دل عیاشوں سے ہٹ کر مسجد کے جانب آ جائیں گے، ہمارے دل دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کر اللہ کے دربار میں آ جائیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے اور اپنے گناہوں پہ احساس اور ندامت کر لیں گے، تو ہمارے دل پلٹ جائیں گے۔ دنیا کی رنگینیوں سے مسجد کی جانب جب پلٹ جائیں گے تو انشاءاللہ اس دل کے اندر بھی نورانیت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت گناہ کر لیے، دل بھی سخت ہو گیا، دل میں مہر بھی لگ گئی، پھر بھی اس کو نکالنے کی کوئی نہ کوئی چابی ضرور ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی قیامت کے لیے سل لگا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے مہلت دی ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان غرارے کے وقت تک نہ پہنچ جائے، موت کا آخری لمحے تک جب نہیں پہنچ سکتا، موت کی آخری علامت تک جب نہیں دیکھ سکتا، تب تک مہلت اللہ نے رکھی ہے اس بندے کو کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے۔ لیکن تم بولیں گے کہ بھائی موت کب آنے کا وقت ہے نا، موت ہے نا بولیں گے، لیکن موت کب آتی پتہ نہیں، موت کب آتی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے ندامت، اپنے دل کے اندر ندامت پیدا کرو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ خطاب ان بندوں کو نہیں ہے جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ یہ خطاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب اللہ کا ان لوگوں کے واسطے ہے جو مسجدوں سے دور ہے، شراب اڈوں سے قریب ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، بازار کی رنگینیوں کے قریب ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، گناہوں کے اڈوں میں مشغول ہے۔ ان لوگوں کے واسطے یہ خطاب اللہ رب العزت خوشخبری کا پیغام دے رہے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں؟ اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ اس بندے کے پورے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 10 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، 20 سال کے گناہ نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پورے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک بنی آدم، ایک بندہ اتنا گناہ کر لیا، اتنا گناہ کر لیا کہ اس کے گناہوں کے دفاتر
دنیا کے اندر بچھا دیا گیا، پوری دنیا بھر گئی، پھر فضا بھر گئی، یہاں تک کہ آسمان کو چھونے لگ گئی۔ ساری دنیا مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتی، لیکن کوئی ایک بندہ، آپ نے فرمایا کوئی ایک بندہ اتنے گناہ کر دیا کہ جس گناہ کے دفاتر ساری دنیا بھر گئی، فضا بھر گئی، آسمانوں تک پہنچ گئی جس کے گناہ، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دو ندامت کے آنسو بہا کر اگر اللہ کے دربار میں یہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، جس کو نابود کر دیں گے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ ایسا بن جائے گا کہ انہیں کبھی گناہ کرائے نہیں کرائے، اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا شفاف اس کو بنا دیں گے۔ تو یہ آخری عشرے کے آخری ایام، آخری دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم کو چاہیے کہ ندامت کے دو آنسو اللہ کے دربار میں بہالیں، تنہائی میں بہالیں، اجتماعیت میں بہالیں، تہجد میں بہالیں، جس وقت سحر کے لیے اٹھتے اس وقت آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے دو ندامت کے آنسو بہالیں کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، انشاءاللہ انسان کی مغفرت ہو جائے گی، دنیا اور آخرت بھی بچ جائے گی۔ نادم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں دو قطروں کی بڑی اہمیت ہے، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی یاد میں ندامت کے ساتھ جو آنکھ سے نکلتا ہے وہ قطرہ، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تلوار کے نوک میں نکلتا ہے۔ یہ دو قطرے ایسے ہیں جس کی قیمت جنت ہی ہے، جس کی قیمت ہی جنت اللہ نے لگا رکھی ہے۔ ہمارے پاس یہ دو آنسو تو نکل سکتے ہیں، ندامت کے دو آنسو تو ہم سے نکل سکتے ہیں، بس نکال لینے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منوا لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ مان گیا تو سمجھ جاؤ ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا، ورنہ پھر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بدعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بہت ہی متقی پرہیزگار اور بزرگ شخص تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں ایک خاتون تھی جس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد ولادت بھی بچہ ہوا، اس کے فوری بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹا بچہ تھا، تو اس خاتون نے سوچا کہ میں دوسری شادی کر لوں گی تو مجھے شوہر تو مل جائے گا، لیکن میرے بیٹے کو میرے بچے کو باپ نہیں مل پائے گا، لہذا میں دوسری شادی نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں گی۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی، ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکی تھی، ان کی تربیت یافتہ تھی وہ خاتون۔ اس نے سوچا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے اس بچے کی تربیت کروں گی، جب یہ میرا بچہ تربیت پا جائے گا، اچھا ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، تو یہی بچہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا، بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہا۔ گھر کے اندر تو ماں تھی، ماں تربیت کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن بچہ جب گھر کے باہر چلا جاتا تو باہر نہ باپ کا ڈر تھا، نہ بھائی کا ڈر تھا، نہ اپنوں سے بڑے کا ڈر تھا، ماں تو گھر کے اندر تھی، تو باہر جب چلا جاتا تو باہر دوسرے بچوں کے ساتھ، اوباش بچوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، ایسی دوستی ہو گئی کہ ان کے ساتھ گھل مل گیا اور ان کے سارے بری عادتوں کا یہ بھی عادی ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، زنا کا عادی ہو گیا، دیگر گناہوں کا عادی ہو گیا۔ ماں گھر کے اندر ہے، بچے کی تربیت کی فکر کر رہی ہے، بچہ باہر خراب ہو گیا۔ جب اس بات کی اطلاع ماں کو پہنچی کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا تو ماں بہت روئی، بچے کو سمجھائی، بچے کو بلائی، بچے کے سامنے اپنی ندامت کو رکھا، پھر بچے کو لے کے جا کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بٹھایا اور ان سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ خود ماں بھی سمجھانی
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھا چکے ہیں اسے، لیکن باہر کے دوستوں کا بت اتنا زیادہ سوار تھا اس کے اوپر، وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہر گندگی میں ملوث ہو چکا تھا۔ جو امیدیں لے کر ماں نے دوسری شادی نہیں کی، اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھر چکا تھا۔ جو خواہشات اس کے دل میں ابھر رہے تھے، وہ سارے خواہشات تو آج ملیامین ہو چکے تھے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی ہوگی، جس ماں نے اپنے بچے کے خاطر سارے جذبات کو قربان کر دیا تھا، ساری خواہشات کو قربان کر دیا تھا، لیکن وہی بچہ آج ہاتھ سے نکل گیا۔ اس بچے کی تربیت کے واسطے نہ جانے کتنی کوششیں کر چکی ہوگی وہ ماں، لیکن پھر بھی بچہ پیچھے نہیں ہٹا، گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایک ایسی بیماری میں ملوث ہو گیا جو موت کو دعوت دے رہی ہے۔ جو بیماری موت کو دعوت دے رہی ہے، اب اس کے سامنے موت ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، کیونکہ ایسی بیماری میں وہ ملوث ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بیٹا اپنی ماں کو بلاتا ہے قریب اور کہتا ہے، اماں جان پوری زندگی میں نے تمہاری نہیں سنی ہے، پوری زندگی میں نے نہیں سنی ہے، میں اپنی پوری جوانی تمہاری بات نہیں سنی ہے، میں اپنی جوانی کو جب گزارنا تھا میں نہیں گزارا، عیش و عشرت میں نے اپنی زندگی کو گزار دیا، گناہوں میں ملوث ہو کر میں اپنی زندگی کو گزار دیا، نہ جانے ایسے مقامات پر میں نے اپنی زندگی کو گزار دیا جس کا ذکر بھی میں تیرے سامنے کر نہ سکتا۔ اے میری ماں، بہت گناہ کر دیا میں نے، لیکن اب ایک امید رکھ رہا ہوں آپ سے، ایک خواہش ظاہر کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اب جاؤ حسن بصری کے پاس۔ اے ماں، اب جاؤ حسن بصری کے پاس جا کر یہ کہہ دو کہ میرا بیٹا تمہارے ہاتھ پہ قائم ہونے والا ہے۔ جا کر حسن بصری سے بتا دو، اے اماں جان کہہ دو کہ اب میرا بیٹا حسن بصری تمہارے ہاتھ پہ قائم ہونے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اب تمہاری بات ماننے والا ہے۔ جا کے حسن بصری سے کہہ دو۔ پھر بھی امید نہیں تھی کہ ماں کو کہ حسن بصری میری بات مان لیں گے۔ بیٹے نے کہا، کیونکہ اب یقین ہو گیا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، بیٹے نے ماں سے گزارش کر دی کہ حسن بصری کے پاس چلے جانا، جا کے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس آ جائے، مجھے کچھ نصیحت کر لیں، میں اب ان کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو حسن بصری کے آنے سے پہلے اگر میرا انتقال ہو جائے تو ایک گزارش اور کر رہا ہوں، وہ گزارش یہ ہے کہ حسن بصری سے کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ حسن بصری کی پڑھائے تاکہ ان کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، چونکہ اس وقت ساری کائنات میں وہی اللہ کے سب سے بڑے ولی ہے، شاید ان کی نماز جنازہ کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ اماں جان تمہارے آنے سے پہلے، حسن بصری کے آنے سے پہلے اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو حسن بصری کے سامنے میری یہ وصیت رکھ دینا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے، لہذا تم جاؤ حسن بصری کے پاس۔ دوپہر کا وقت تھا، دوڑتی ہوئی ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی، دستک لگائی، حسن بصری کے خیلولہ کا وقت تھا، آرام کرنے کا وقت تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، کھول کر دیکھا تو خاتون ٹھہری ہوئی ہے، ان کی مریدہ ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ عرض کرنے لگی، اے حضرت میرا بچہ اب تمہارے ہاتھ میں قائم ہونے کے لیے تیار ہے، اب میرا بچہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے، اب نصیحت کیجیے میرے بچے کو، میرا بچہ تمہاری بات سننے کے لیے کہہ رہا ہے، لہذا چلو میرے گھر، اب میرا بچہ تو تمہارے پاس آنے کے قابل نہیں رہا، لہذا تم ہی میرے بچے کے پاس چلیے، لہذا میرا بچہ تائب کر لے گا، توبہ کر لے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میری بیٹی ساری زندگی تیرے بیٹے نے تجھے بھی دھوکہ دیتے رہا، مجھے بھی دھوکہ دیتے رہا، اے میری بچی ساری زندگی تیرے بچے نے تجھے بھی دھوکہ دیا، مجھے بھی دھوکہ دیا، ابھی بھی دھوکہ دے رہا ہے، لہذا تو اپنا وقت ضائع مت کر اور نہ مجھے میرا وقت ضائع ہونے مت دے، لہذا یہ میرا خیلولے کا وقت ہے، میں آرام کرنے کے لیے چلا، تو اپنے بیٹے کے پاس چلے جا۔ یہ کہہ کر اس خاتون کو رخصت کرتے ہوئے دروازے کی کنڈی لگا کر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، خیلولہ کرنے کے لیے چلے گئے۔
روتی ہوئی بیٹے کے پاس جا رہی ہے، جا کر بیٹے سے کہہ دیا اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، کیا بتاؤں تجھے کہ جس مقصد کے لیے میں حضرت کے پاس گئی تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تھی، جو امید لے کر گئی تھی ان امیدوں پہ پانی پھر گیا، وہ تو آنے سے انکار کر گئے، وہ تجھے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر گئے۔ بیٹے نے کہا اے ماں جان، میں اتنا گر گیا، میں اتنا گر گیا، اللہ کی نظریں میں تو دور کی بات، مخلوق کی نگاہوں میں بھی میں گر گیا، میں اتنا گناہ کیا، اتنی نافرمانی کی کہ میں اللہ کی نگاہ سے بھی گر گیا، بندوں کی نگاہ میں بھی گر گیا، آج مجھ سے کوئی ملاقات کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، میں اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اماں جان، اب میرے آخری وقت ہے، میری سانس جانے کو ہے، میں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، میں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس وصیت کو عمل کر لینا۔ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ آخری تیری وصیت تو کیا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جان، میں نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، پوری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑنے میں گزاری ہے، پوری زندگی آقا کے طریقے کو چھوڑنے میں گزاری ہے، پوری زندگی شراب خانوں میں گزاری ہے، پوری زندگی زنا کے اڈوں میں گزاری ہے، پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزاری ہے، لیکن میری زندگی اب آئندہ آنے والوں کے لیے سبق ہونا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آئندہ آنے والوں کے لیے تو سبق بن سکتا، لہذا جب میں مر جاؤں تو آپ اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر باندھ دینا اور پورے محلے کی گلیوں میں مجھے گھسیٹتا ہوا لے کر چلا جانا، پورے شہر میں مجھے گھسیٹتا ہوا لے کر چلا جانا اور کہہ دینا اور اعلان کرنا کہ جو اللہ کا نہیں ہوا، جو رسول اللہ کا نہیں ہوا، اس کی زندگی کتے سے بھی بدتر ہوتی ہے، یہ کہہ کر پورے امت کو، پورے شہر والوں کو یہ آگاہ کر دینا تاکہ میری زندگی کو دیکھ کر وہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ اس کے بعد مجھے شہر کے درمیان میں دفن کر دینا تاکہ قیامت تک کے لیے میری موت عبرت کی جگہ بن جائے، میری موت عبرت بن جائے آنے والوں کے لیے۔ اماں جان، یہ کام تم کر دینا۔ لیکن ماں کے لیے یہ کام بہت دردناک کام تھا، بہت ہی تکلیف کا کام ہے، کوئی ماں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ماں رونے لگی بیٹا تو جا رہا ہے، لیکن ایسی کیسی نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر پوری گلیوں میں گھسڑے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ماں سے بڑی تڑپ رہی ہے، آنسو بہہ رہی ہے، اسی دوران وہ بندہ رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اسی کے سرانے بیٹھ کر وہ ماں رو رہی تھی، دروازے میں دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو ماں اٹھتی ہوئی، گھبراتی ہوئی، روتے ہوئی دروازہ کھولی تو حسن بصری سامنے ٹھہرے ہوئے، حضرت حسن بصری باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اے حضرت، اب آنے کا کیا فائدہ ہے؟ روتے ہوئے کہا کہ اب آنے کا کیا فائدہ ہے کہ میرا بیٹا تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، چلا جا چکا ہے، اس کی روح تو پرواز ہو چکی ہے، اب آنے کا فائدہ کیا ہے؟ حسن بصری نے فرمایا بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، رونے کا مقام نہیں ہے۔ جب تو میرے گھر سے رخصت ہو کے چلے گئی تھی، میں دروازہ بند کر کے خیلولہ کے لیے لیٹ گیا تھا، اللہ نے میرے دل کے اندر الہام فرمایا ہے کہ حسن بصری تو کیسا اللہ کا ولی ہے، ایک ولی میرے پاس آ رہا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے، تو ایسا کون سا ولی ہے تو میرا؟ ایک ولی میرے پاس آ رہا ہے، تو انکار کر رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے۔ اے بیٹی، تیرا بیٹا مرتے ہوئے اللہ کا ولی بن کر مارا، تیرا بیٹا مرتے ہوئے گناہ گار بن کے نہیں مرا، گناہوں کے دلدلوں میں رہ کر نہیں مرا، اس نے ایسی ندامت کی اختیار کی کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا کہ اس کی نماز جنازہ کے واسطے آسمان سے مجھے پیغام بھیجا جا رہا ہے، اللہ کے جانب سے مجھے پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ بیٹی، گھبرانے کی ضرورت ہے، نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو تیرا بیٹا اللہ کا ولی بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، چاہے ساری زندگی آج تک کی ہماری گناہ میں گزری ہوگی، ندامت میں، چاہے ہماری زندگی گناہوں کے دلدلوں میں گزری ہوگی، لیکن وقت ہمارے پاس ہے، اللہ نے موقع ہمیں دیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں تاکہ ہماری زندگی دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔
جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہے گا، سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ایسا افسوس رہے گا کہ انسان چاہے گا کہ واپس آ کر پھر نیکی کر لوں گا، لیکن وہ مہلت ہاتھوں سے نکل جا چکی ہوگی۔ اب وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ جانے پھر یہ وقت ہمیں میسر ہوگا یا نہ ہوگا، پھر یہ ایام ہمیں میسر ہوگے یا نہ ہوگے، پھر یہ دن ہمیں میسر ہوگا یا نہ ہوگا، پھر یہ لمحات ہمیں میسر ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ شاید ہماری زندگی پھر اگلی ایام کے لیے اجازت دے گی یا نہ دے گی پتہ نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہماری اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے دو آنسو اگر اللہ کے دربار میں بہا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ تاک رات ہے، اس میں بھی شب قدر کے ہونے کا امکان ہے، اگر شب قدر نہیں ہے تب بھی یہ مغفرتوں والا عشرہ ہے، رحمتوں والا عشرہ ہے۔ یہ آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آزادی والا یہ عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے، جہنم سے نجات پانے کا یہ عشرہ ہے۔ اگر ہمارے اوپر جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے تو ہم اگر آنسو بہا کر ندامت کے دو آنسو بہا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہمارے اوپر جنت کو واجب کر لے سکتے ہیں۔ لہذا دعا کریں، تنہائی میں بھی دعا کریں، اجتماعیت میں بھی دعا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، نستغفر ربي من كل ذنب ونتوب اليك، نستغفر ربي من كل ذنب ونتوب اليك، نستغفر ربي من كل ذنب ونتوب اليك۔ یا اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں مولا، حقیقت میں ہم سب بندے ہیں مولا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو ختم کر مولا، بندگی کا طریقہ عطا کر یا اللہ۔ یا اللہ ہماری گندگی کو ختم کر یا اللہ، بندگی کا طریقہ عطا کر مولا۔ بری بات، بری رات، برے انجام سے حفاظت فرما مولا، بری موت سے حفاظت فرمائے اللہ، خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرمائے اللہ، کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ بے شک گنہگار ہے مولا، خطا کار ہے اللہ، ریاکار ہے اللہ، بدکار ہے مولا۔ یا اللہ جیسے بھی ہے اللہ تیرے ہی بندے ہیں اللہ، یا اللہ جیسے بھی ہے اللہ تیرے ہی بندے ہیں مولا۔ یا اللہ تیرے دربار میں آئے ہوئے مولا، یا اللہ تیرے دربار میں اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا، یا اللہ تیرے دربار میں اللہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں مولا۔ یا اللہ ہم نے سارے دروں پہ، یا اللہ سارے دروں پہ حاضری دی مولا، ہر در سے ہمیں ٹھکرا دیا گیا مولا۔ یا اللہ بس تیرا ہی ایسا در ہے مولا۔ یا اللہ تیرے در پہ اللہ ہر چیز کے خزانے رکھے ہوئے ہیں مولا۔ یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دیجیے اللہ، مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دیجیے مولا۔ یا اللہ ہمیں بڑی تاخیر کی مولا تیرے دربار میں آنے سے، یا اللہ تاخیر کی لیکن درست کیا مولا۔ یا اللہ آج آ گئے مولا، بڑے نادم بن کر آئے مولا، بڑے شرمندہ بن کر آئے مولا۔ یا اللہ اپنے آپ پر شرمندہ ہے مولا، اتنے شرمندہ ہے کہ مولا ہم اپنے گناہوں کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہم نے گناہ کیے مولا۔ اللہ تیرا ہم پر بڑا کرم ہے مولا، رحم ہے مولا کہ تو نے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے تو کوئی ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ ہم نے اتنے گناہ کر دیے مولا، یہ زبان بھی اس قابل نہیں کہ مولا تیرا مقدس نام لیا جا سکے، اللہ تجھ سے کچھ مانگا جا سکے، یہ ہاتھ بھی اس قابل نہیں کہ مولا تیرے دربار میں اٹھایا جا سکے۔ یا اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک مولا جسم کا عضو عضو گناہوں میں لطف ہے مولا۔ یا اللہ رحمت کی رسی ڈال کر نکال دیجیے، رحمت کی رسی ڈال کر نکال دیجیے، رحمت کی رسی ڈال کر نکال دیجیے۔
گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے مولا، گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دیجیے مولا۔ اللہ یا اللہ گناہوں کی عادی ہو چکے ہیں، اللہ گناہوں کی عادتوں سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ یا اللہ بد نظری کی عادی بن چکے ہیں مولا، یا اللہ نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر گناہوں میں مبتلا ہے مولا، ہر گناہ میں مبتلا ہے مولا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تیرے دربار میں بس ایک ہی امید لے کر آج حاضر ہوئے ہیں کہ مولا اس رمضان میں ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ دے دے، یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ رمضان ہمارے لیے اس قابل بن جائے کہ ہمارے اوپر جنت واجب بن جائے۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے اس طرح بن جائے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا بن جائے کہ تو جیسا چاہتا ہے ہمیں دیکھنا ہم ویسے بن جائے۔ یا اللہ ہم نے سب کو تو راضی کر لیا، تجھے راضی نہیں کیا۔ یا اللہ اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا، یہ رمضان ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہم سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم نے تیرے احکام کو توڑا، تیرے حکموں کو توڑا، نبی کے طریقے کو توڑا، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، آج ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مولا سب کچھ ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہے، سب کچھ ہمارے ہی گناہوں کی بدولت ہے۔ مولا تیرے دربار میں اللہ معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ مولا ہماری زندگی درست بنا دے، اللہ ہمارا مستقبل سنوار دے، ایسا سنوار دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا سنوار دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجیے، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ مکمل طور پہ دین پر اترنے والا ہمیں بنا دے، مکمل طور پہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، مکمل طور پہ سنت پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ نبی کے طریقوں کو آسانی کے ساتھ ہم چھوڑ رہے ہیں مولا، ذریعی ندامت دلوں میں نہیں مولا۔ یا اللہ دلوں کو یا اللہ زندہ کر دیجیے، ہمارے دل بن چکے ہیں اللہ۔ یا اللہ دلوں کے یا اللہ سل کو مٹا دیجیے مولا۔ یا اللہ دل سخت ہو چکے ہیں اللہ، یا اللہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ آنکھوں سے ایک دو آنسو بھی نہیں نکل رہے مولا، اتنے سخت ہو گئے ہمارے دل مولا۔ یہ اللہ دلوں کو نرم بنا دیجیے مولا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اے اللہ دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھ دیجیے مولا، دلوں کو اے اللہ دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھ دیجیے مولا۔ اے اللہ بے دینی کا خاتمہ فرما دیجیے مولا، بے دینی کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ اتنے گناہ کیے مولا، اتنے گناہ کیے کہ مولا جس کا کوئی شمار نہیں مولا۔ اے اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے مولا کہ کتنے بھی گناہ تیرے سامنے آ جائے تو انہیں معاف کرنے پہ قادر ہے مولا، معاف کرنے پہ تو قدرت رکھتا ہے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا۔ ہم نے سنا کہ مولا تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم نے ایک ماں کی ممتا کو تو دیکھا ہے کہ جب بچہ گندا ہوتا ہے، جب بچہ ناپاک ہوتا ہے، جب چھوٹا معصوم بچہ اپنے جسم پہ کیچڑ لگا لیتا ہے، گندگی لگا لیتا ہے، ناپاکی لگا لیتا ہے، اپنے کپڑے، اپنا چہرہ، اپنا لباس خراب کر لیتا ہے، تو اللہ ہم نے ماں کی ممتا کو تو دیکھا ہے کہ اس بچے کو نہیں ڈانٹتی بلکہ اس بچے کو قریب کر کے اس کو نہلاتی دھلاتی، پاک اور صاف کر کے مولا خوشبو اور عطر سے معطر کرتی، اس کے بعد اپنے سینے سے اس بچے کو لگا کے محبت کرتی مولا۔ ایک ماں کی ممتا کو تو ہم نے دیکھا، تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے مولا۔ آج ہم بڑے گندے ہیں، بڑے پلیت ہیں، بہت ناپاک ہے مولا، ہمیں پاک کر دے، صاف کر دے، شفاف بنا دے، معطر کر دے، پھر اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے اللہ، ہم کو اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے اللہ۔ اگر ہم تیرے بن جائیں تو ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی اے اللہ۔ بس یہی طلب لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، چاہے دنیا ہم سے خفا ہو جائے، چاہے اللہ ہمارے اپنے ہم سے روٹ جائے، ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جائے اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اگر تو راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اے اللہ۔ چند دن بچے ہوئے ہیں، چند راتیں بچے ہوئے ہیں، چند اے اللہ تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے مولا، یہ وقت کو ہمارے لیے غنیمت بنا دیجیے مولا۔ یہ اللہ یہ وقت ہمارے لیے قیمتی بنا
دیجیے اللہ۔ یہ اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، لیکن مولا اس مہمان کی جس طرح احترام کرنا تھا، اکرام کرنا تھا، عزت کرنا تھا، یہ اللہ جس انداز سے اس مہمان کو اپنے سینے سے لگانا تھا مولا، اس طرح تو ہم نے نہیں کیا ہے اللہ، اس طرح تو ہم نے نہیں کیا ہے اللہ۔ تراویح بھی چھوٹ گئی، روزے بھی چھوٹ گئے، روزوں میں بھی کمی آ گئی، نمازوں میں بھی کمی آ گئی مولا۔ اتنا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی ہم دنیا سے نہیں نکل چکے ہیں اللہ، دنیا میں ڈوب چکے ہیں اللہ، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب چکے ہیں مولا، دنیا کی عیاشیوں میں اللہ ڈوب چکے ہیں مولا، دنیا کی عیاشیوں نے ہمیں غارت کر دیا ہے اللہ۔ یہ اللہ دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر ہمیں اللہ تیرا اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ یہ اللہ حضرت جبرائیل کی بددعا کا ہمیں مستحق نہ بنائے اللہ، ہمیں مستحق نہ بنائے اللہ۔ یہ رمضان ہمارے لیے دخول جنت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے اس رمضان میں۔ یہ اللہ رمضان کے چند دن بچ گئے اللہ، یہ اللہ یہ ہمارے لیے قیمتی بنا دیجیے اللہ، قیمتی بنا دیجیے مولا۔ یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی ہر جانب سے حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بے سہارا بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بے سہارا اے اللہ گھرانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ نہ ان کا گھر رہا، نہ در رہا، نہ دربار رہا، کچھ نہ رہا مولا، بے در ہو چکے ہیں اللہ، در در کی ٹھوکریں کھا رہے مولا، ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا مولا۔ یہ اللہ ہر جانب ان کی نگاہیں پھیلی ہوئی ہے کہ مدد کہاں سے آئے گی، مدد کب آئے گی، متا نصر اللہ کی آہیں آوازیں ندائیں لگا رہے مولا، تیری مدد کے منتظر ہے اللہ۔ مدد فرما دے، نصرت فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، کامیابی عطا فرما دیجیے مولا، کامیابی عطا فرما دیجیے مولا۔ یہ اللہ ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی مولا، ہم پہ رحم فرما مولا، ہم بھی تماشائی بنی ہوئی مولا، ہم پہ بھی رحم فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے مولا، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ کل اگر تو پکڑ لے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمارے سامنے مولا کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی معصوم بچے پٹ رہے ہیں مولا، ہم کچھ نہ کر سک رہے ہیں مولا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً مولا اے اللہ مسلمانان ہند کی حفاظت فرما مولا، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ آئندہ انتخابات میں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، خیر کے فیصلے فرما دیجیے مولا، سارے امت مسلمہ کے لیے نجات کے فیصلے فرما دیجیے مولا، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے مولا، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما دیجیے اللہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دیجیے اللہ۔ یا اللہ دشمنان اسلام یا اللہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے مولا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے مولا، یا اللہ ان کی سازشیں انہیں پر پٹ کر دیجیے مولا، ان کی سازشیں انہیں پر لوٹا دیجیے اللہ، مسلمانوں کو کامیاب بنا دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہم جانتے کہ مولا اے اللہ تیرے حکموں کو ہم عمل نہیں کر رہے، تیرے نبی کے ہم طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، لیکن جیسے بھی ہے مولا تیرے ہی بندے ہی مولا، اے اللہ تیرے ہی بندے ہی مولا، ہم پہ رحم کرم کا معاملہ فرما دیجیے مولا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، تہجد گزار بن جائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے ایک صالح متقی پرہیزگار بن جائے، یا اللہ تیرے ولی بن جائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے مولا، ہم تمام کے گناہگار، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا۔ حاضرین مجلس کے دنوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی جائز مرادیں ہیں مولا اسے پورا فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ کوئی کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، کوئی بولنا چاہتے تھے بول نہ سکے، یا اللہ کسی کا ہم پر حق ہے مولا، ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے مولا، اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارے اپنے بڑوں کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ قبروں کو جنت سے منور فرما دیجیے مولا، جنت کی کھڑکی کھول دیجیے مولا، جنت کے فیصلے کر دیجیے مولا، ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے مولا، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔